وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 38 39 حصہ دوم 24 28 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہماری زندگی گزارنے کی ترجیح صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 38. والذین استجابوا لربہم، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وامرہم شورا بینہم، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. سامنے کرام، بنیادی باتیں بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ آیت نمبر 37 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں فرمائی تھیں. یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں والذین استجابوا لربہم، اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہی ہے. خلاصہ بھی ہے اور بہت مرکزی بات ہے. یا تو دیکھیں، دو راستے ہیں، منزلیں دو ہیں، راستے بھی دو ہیں. ایک منزل ہے اللہ یا آخرت، جو بھی آپ کہہ لیں. ایک منزل ہے دنیا. اور اللہ نے ان دونوں کو، یعنی عاجلہ سے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان سے فرما رہا ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں، تم تو دنیا سے محبت کرنے لگے ہو اور آخرت کا خیال تو تم نے چھوڑ دیا ہے، آخرت کو تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق.
الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ بہرحال دیکھیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اللہ کی عطا سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا، دو منزلیں ہوتی ہیں اور دو راستے ہوتے ہیں، یہی میں نے کہا نا۔ ایک راستہ اللہ کا ہوتا ہے، ایک راستہ دنیا کا ہوتا ہے، ایک منزل اللہ یا آخرت اور ایک منزل دنیا، بس۔ تو ہم نے دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے، لہٰذا اب یہ قرآن ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی دیکھیں، میں ایک بات کہتا بھی ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ آج ہم قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، بطور کتاب ہدایت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کی۔ ملک کا وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے یا ایک ریڑھی والا ہے جو پیاز بیچ رہا ہے یا ٹماٹر بیچ رہا ہے، ایک ہی حال ہے، لیول ایک ہے۔ عام خاص، ایلیٹ طبقہ یا زمین پہ جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، دونوں کی ایک ہی سوچ ہے اور وہ دنیا کی ہے۔ اس بات کو آپ محسوس کریں نا، اس میں تو ہم سب شامل ہیں۔ ہماری ساری سوچ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے۔ آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا تقوی، آخرت سے ڈر، یعنی دیکھیں جب تیاری نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں تو یا تو اللہ کا شدید عذاب ہے یا بخشش ہے۔ ہم بخشش والے کام تو نہیں کر رہے، ہم تو عذاب الہی کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، دنیا۔ اور دیکھیں میں آرام سے بات کر رہا ہوں، یعنی بات کو دلیل سے میں آپ کو پیش کروں، آپ اپنے ذہن کو پڑھیں۔ میں تو اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہوں، چلیں یہ بات سن لیں اور رات کو اکیلے میں آپ سوچیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں، ظاہر ہی ہماری خوشی یا غم یا پریشانی کا باعث ہے۔ ہمارے لیے ایشو دنیا ہے، آخرت کی کامیابی، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بس پھر کہانی ختم ہے۔ دیکھیں صدیاں ہو گئیں مسلمانوں نے اللہ کا خیال دل سے نکال دیا ہے، رواج ہے، رسم ہے، بس روایات ہیں، رسمیں رہ گئی ہیں، روح چلی گئی ہے، رسم ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی تھی ہمارے آج کے بارے میں پیشن گوئی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد تو ہوں گی، اچھی اچھی ٹائلیں، اے سی، قالین، انتظامات، لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں۔ آج دیکھ لیں، آج یعنی جو امامت کا تصور ہے وہ ختم ہے۔ امام آپ کا وہ 2 رکعت کا امام ہے، آپ کی زندگی میں کوئی رہنمائی آپ کو نہیں دیتا تھا، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں دیکھ لیں، فیصل مسجد کا امام اس وقت کیا وہ امت کا ہادی اور رہنما ہے؟ یا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے جو بڑی مسجد بنوائی ہے، کیا اس کا امام آج مسلمانوں کا امام ہے؟ روایات ہیں، بس روایات ہیں۔
رسم رہ گئی ہے. ما بقی من القرآن الا رسم ہو، اس کا رسم الخط باقی ہے. مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، اور اس زمانے کے لوگ آسمان کی چھت کے تلے، یعنی شریر ترین مخلوق اس زمانے کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، حضور کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں زیادہ دور نہ جائیں، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے. مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. والذین استجابوا لربہم، یہ تو مومنان صفات ہے، یہ تو ہم میں نہیں ہے. سوچیں اس بات کو. پھر میں خیر آگے چلتا ہوں. اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ. ترجمہ جو میرے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے نماز ادا کرتے ہیں، ادوا الصلاۃ، یہاں اقاموا الصلاۃ ہے. تو خیر میں مترجم کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں نماز تمام شرائط کے ساتھ. نماز، آج کی نماز صرف رسم، وہ اس کا نام رہ گیا ہے نماز. باقی نماز تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو مومنوں پہ اللہ نے فرض کی ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک روایت رہ گئی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ کوئی ہندو آ کے آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے، یا ظاہری طور پہ وہ کلمہ پڑھ لے. ایک ہندو گھر میں اس کے بت رکھے ہوئے ہیں، اور ہفتے میں مہینے میں ایک دن وہ مندر جاتا ہے، اور باقی 5 وقت کا نمازی ہے وہ. یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں. خیال یعنی اس ہندو کا خیال جو ہے وہ بت پرستانہ ہے. تو ہم کون سے توحید کے داعی ہیں، یا ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں؟ ہم تو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں. ہاں معبود ایک ہے اور وہ ہمارا نفس ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. بات سوچے نا، سوچنے کی بات ہے. دیکھیں میری تو کوئی ضد نہیں ہے، اور نہ میں کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں، نہ کوئی الزامات لگا رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہے. دیکھیں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. بس بات ختم ہو. امت نے چھوڑ دیا ہے. نہ اجتماعی طور پہ ہم قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ انفرادی طور پہ. خیر میں اقام الصلاۃ کی بات کر رہا ہوں. نماز کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں میں اللہ کی عطا سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک مضمون نماز کے بارے میں. جو شخص اپنا زندگی کا سودا، مال و جان کا سودا اللہ کے ساتھ کر لے، بیعت کر لے اللہ سے، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کا عہد کر لے، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور گزارنا شروع کر دے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ سے رابطہ نہیں توڑنا. اس شخص کو جس نے بیعت کر لی اللہ تعالیٰ سے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک انعام دیتا ہے کہ تم 5 دن میں، روز و شب میں 5 وقت آ کے مجھ سے اپنے عہد کی تجدید کیا کرو. عہد کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دیکھیں نماز کو آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر کی آپ گردان کرتے رہتے ہیں. پہلی تکبیر لگاتے ہیں وہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ، اور ہر رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر. سجدہ کیا، اللہ اکبر. رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر. سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، میں نہیں ہوں، میرے نفس نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے طاغوتی. ہم تو قدم قدم پہ جھوٹے بول رہے ہیں. آج کا مسلمان تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے کلمہ سمجھا ہی نہیں ہے. پڑھا کیا، سمجھتا ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں آج کا مسلمان جو ہے
وہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتا. اس کا رول تو بالکل واضح ہے، یہ دنیا دار ہے، اس کا مقصود ظاہر، محبوب ظاہر، مطلوب ظاہر، جبکہ مومن کا مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ. یہ نماز کا تحفہ مومنین کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کوئی اور کرے گا. ایک ہندو اگر نماز 5 وقت کا نماز شروع کر دے اور قائل ہو بت پرستی کا، آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیں؟ ہندو اپنے نظریے سے باز نہ آئے بت پرستی سے اور 5 وقت کی نماز شروع کر دے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو فوراً جا کے ہندو یعنی جس کا یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ہندو جو ہے معاشرے میں آپ کی گلی میں رہ رہا ہے، اس نے کسی اور مسجد میں جا کے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کی مسجد میں آ کے آپ سے یعنی نماز 5 گانا نماز شروع کر دے. تو جب وہ نماز میں آئے گا، پہلی دفعہ جب آئے گا تو آپ اسے روکیں گے کہ کیوں آئے ہو مسجد میں؟ یو آر ہندو، تم تو بت پرستی کے قائل ہو. وہ کہے گا نہیں میں نے تو فلانی مسجد کے امام کے ہاتھ پہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہانیاں نہیں بیان کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارے محبوب و معبود اور مطلوب و مقصود تو بہت ہیں. جو بھی ہمیں محبوب چیز لگتی ہے وہ ہمارا بت بن جاتا ہے، اس کو ہم پوجنے لگتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو دیکھ لیں، اپنی شخصیت کو بہت سے لوگ پوج رہے ہیں. اپنے میں کو اس نے خدا بنا لیا. ہم تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. میں نماز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہندو کی میں بات کر رہا تھا. تو آپ اس سے جائیں گے نہیں کہ بھئی تم تو پلیت ہو، تم تو بت پرست ہو، تم کیوں آ گئے ہماری مسجد میں؟ تو اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ کیوں آ رہے ہیں مسجد میں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ ہم تو بت پرست ہیں. بت پرستی شیوا ہے. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ کلمہ طیبہ کے تابع ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم، اس میں ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں. ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، والذین استجابوا لربہم، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ بات یہ بات کو محسوس کریں نا. میں تو کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں آپ کو. دیکھیں میں بالکل نچلی سطح پر ایک لے مین کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. مشکل الفاظ نہیں استعمال کر رہا، اور ایسا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ جو بھی ہیں، لیکن اللہ ہمارا رب نہیں ہے. ہم اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ استجابوا لربہم. مومن رب کو جواب دیتا ہے، رب کی اطاعت میں سر جھکا دیتا ہے. ہم تو نہیں جھکانے کے لیے تیار. اس وقت بھی شوہر ہو بیوی ہو، کہتے ہیں نہیں، یہ اپنی مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے سلوک کروں گا یا کروں گی، بات ختم ہو گئی. تو اقام الصلاۃ، دیکھیں نماز تمام شرائط کے ساتھ، نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ سچ ہونی چاہیے. ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو کلمہ طیبہ کے قائل ہی نہیں ہیں. تو اقام الصلاۃ کہاں سے آ گیا؟ اقام الصلاۃ کے لیے ایمان باللہ شرط ہے، ایمان بالرسول شرط ہے، ایمان بالآخرت شرط ہے. تینوں چیزوں کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ.
نماز، آج کی نماز، دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو، نماز کی خاصیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج برائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ بے حیائی کا بھی مضمون آیا نا، ایک حدیث بے حیائی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بے حیا ہیں تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ بے حیا ہوں گے۔ اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل بتائی تھی بے حیائی کی۔ بہرحال اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ کہ آپ اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، انسان کھڑے ہو کے دیکھیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یا کھڑی ہوتی ہیں، سبحانک اللہم، بات چیت براہ راست بات چیت ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ کے قبلہ رخ ہو کے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف سے بات چیت شروع کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے دربار میں قبلہ رخ ہو کے آپ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بڑی ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جب آپ یہ تو یا تو آپ جھوٹ کہیں گے، دیکھیں ہر جملہ جھوٹ ہو جاتا ہے نماز کا جب آپ کا معبود، مقصود اور محبوب اور مطلوب اللہ نہ ہو، تو آپ کا ہر جملہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ بولتے ہیں۔ آپ نے تو غیر اللہ کو بڑا کر دیا ہے، آپ کے لیے تو نفس بڑا ہے آپ کا۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ نافرمانی کا رویہ ہے ہمارا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ عمل سے ہم اپنے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ معاشرہ پکار پکار کے کہہ رہے کہ ہم نے ہدایت نہیں لینی قرآن سے۔ قرآن تو آپ کے نصاب میں نہیں ہے، 15-20 سال بچے کو رگڑتے رہتے ہیں آپ مدرسوں میں، اس کو قرآن نہیں آتا، قرآن تو آپ سکھاتے ہی نہیں اسے۔ بچہ 15-20 سال گزار کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ظاہری جو آپ کا، جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں، یہ دراصل یہ تو تاریکی ہے، فن ہے، اس کو علم تو نہیں ہے، آپ علم سکھاتے نہیں۔ دین، قرآن جو علم کا اصل ہے، ماخذ ہے، وہ تو آپ کے نصاب تعلیم میں ہے ہی نہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کی میں بات کر رہا ہوں، نماز قائم کرتے ہیں یہ لوگ، تو نماز قائم کرنے کے لیے ایمان باللہ شرط ہے۔ نماز مومنین پر وقت وقت پہ فرض ہے، آیت کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کوئی عیسائی، یہودی، سکھ یہ تو نماز نہیں پڑھتے، اور آپ پڑھیں گے بھی تو ان کی نماز تو ضائع ہے، یہ بھی بات نوٹ۔ جو بت پرستی کے قائل ہے اس کی نماز ضائع ہے۔ تو بت پرستی تو ہم بھی بت پرست ہیں، دنیا بت ہے، ہم نے آخرت کو قربان کر دیا ہے دنیا پر۔ ترجیحات کی بات ہے، دیکھیں ترجیح کی بات ہے، ترجیح کیا ہے آپ کی؟ دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. دیکھیں قرآن پڑھے نا، آپ کا حال قرآن میں ہے، انسان کا حال قرآن میں ہے، اما لکا و اما علیکا. تو خیر میں اقام الصلاۃ کی بات کر رہا تھا. نماز، وہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. بے حیائی اور برائی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. معاشرہ برائیوں سے، بے حیائی سے پر معاشرہ ہے. اقام الصلاۃ تو نماز تو دیکھیں، نماز نہ قائم ہو رہی ہے نہ ادا ہو رہی ہے. نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، اور اس میں قائم کرنے میں دیکھیں جس طرح نماز کی چند شرائط ہیں، وقت ہو، جگہ پاک ہو، اور جسم پاک ہو، آپ کا کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، اور وقت ہو. یہ چند شرائط ہیں. اور قبلہ رخ ہو، وہ بھی شرط ہے. تو یہ یعنی ہمارا نہ تو قبلہ ہمارا اللہ تو نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے. ہمارے اندر نجاست بھری بھی ہے، دنیا کی غلاظت ہے ہمارے اندر. کپڑے اگر پاک بھی ہو گئے لیکن اندر تو گندگی ہے، نجاست ہے دنیا کی. تو دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں روایتی طور پر یہ بے سود ہے، بے سود، ضائع ہونے والا ہے. سب کچھ ضائع ہونے والا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ، ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف، ہمارا مقصود دنیا، محبوب ہمیں دنیا، مطلوب دنیا. تو اس میں تو پھر کوئی خیر کی گنجائش نہیں ہے نا. آپ نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا. اب آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب جو ہے وہ دنیا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو روایتی لفظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، بس اس بات پہ غور کریں. اگر آخرت یا اللہ آپ کی ترجیح نہیں ہے تو آپ کا ایمان باللہ ہے نہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین استجابوا لربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.